محترم دوستو، احادیث مبارکہ وہ سنہری الفاظ ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، جو ایمان، عمل اور زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آئیے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ دوستو، انسان کی سب سے بڑی آزمائش زبان اور شہوت ہے۔ اکثر گناہ زبان سے نکلتے ہیں اور اکثر تباہی شہوت سے آتی ہے۔ جس نے ان دونوں پہ قابو پا لیا، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے چند سیکنڈ رک جائیں، سوچیں کہ بولنا ضروری ہے یا نہیں۔ بحث کی حالت میں، غصے کی حالت میں بولنے سے پرہیز کریں۔ اپنی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈالیں۔ شروع میں کچھ مشقت ہوگی، آہستہ آہستہ ایسی عادت ہو جائے گی کہ نگاہیں جھکانے میں مزہ آنے لگے گا۔ بروقت نکاح کریں تاکہ قضائے شہوت کا جائز راستہ موجود ہو، تاکہ حرام سے بچنا آسان ہو۔ روزانہ استغفار اور توبہ کی عادت بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ صحیح بخاری۔ مومن عقل مند اور محتاط ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی جگہ سے بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، تجربے سے سیکھتا ہے اور اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ جب انسان کسی غلطی یا نقصان کا شکار ہوتا ہے تو مومن اسی غلطی کو دوبارہ دہرانے سے باز رہتا ہے۔ یہ بات عقل مندی اور احتیاط کی تلقین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن ہر بار درست فیصلہ ہی کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ تجربے کو یاد رکھ کر مستقبل کے خطرات کم کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ مسند احمد۔ دوستو، اس حدیث میں نجات کا راستہ 3 چیزوں میں بتایا گیا۔ فضول بولنے سے بچنا، گناہوں کے مقامات سے بھی دور رہنا اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ زبان بند رکھنے سے آپ فتنہ اور لغو گفتگو سے بچ جاتے ہیں۔ یہ دل کی صفائی کا پہلا قدم ہے۔ گھر میں رہنے کا مطلب ہے غیر ضروری جگہوں اور غیر ضروری محفلوں سے پرہیز کرنا۔ بعض جگہیں آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں، ان سے دور رہنا نجات کا ذریعہ ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا لازم ہے۔ سچی توبہ 4 شرطوں پر مبنی ہوتی ہے۔ 1 شرمندگی، 2 گناہ چھوڑ دینا، 3 جہاں ممکن ہو پچھلے نقصان کی تلافی، اور 4 مستقبل میں اس گناہ سے بچنا۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ظاہری و باطنی طور پر محفوظ کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے نیکی کی امید ہو اور برائی سے امن ہو، اور سب سے برا وہ ہے جس سے نہ نیکی کی امید ہو اور نہ برائی سے بچنے کا اطمینان۔ جامع ترمذی۔ دوستو، ایک اچھے انسان کا وجود خیر اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لوگ اس سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ برے انسان کا وجود خوف اور نقصان کا سبب بنتا ہے۔ برائی سے اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص پہ شبہ نہ ہو کہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ اس سے معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 2 حصوں پر مشتمل ہے، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ ایمان کا توازن صبر اور شکر سے ہے۔
نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، دونوں کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضامن ہیں۔ مصیبت میں شکر کم نہیں ہوتا اور نعمت میں صبر کی ضرورت کم نہیں ہوتی۔ اس طرح ایمان دونوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظالم کی مدد کی اس نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ مسند احمد۔ ظالم کی کسی بھی طرح کی حمایت ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ اسلام ظلم کے ساتھ تعاون کو سختی سے منع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اسلام اپنے مال، عزت، خاندان اور دین کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی ان کی حفاظت میں جان دے دے تو یہ شہادت کا درجہ ہے۔ دوستو، یہ احادیث ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتی ہیں۔ زبان قابو میں ہو، صبر اور شکر ہمارے ایمان کا حصہ ہو، ظلم سے دور رہیں، دین اور اہل کی حفاظت کریں، یہی راستہ جنت، سکون اور کامیابی کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔